ابھی IMF کی طرف سے جو منظوری ملی ہے اس سے جو ریلیف مل سکتا ہے وہ ₹1 فی یونٹ کا فگر سامنے آتا ہے، اور حکومت نے اس وقت جو پبلک سے کمٹمنٹ کی تھی پیٹرولیم پرائس کا ریلیف انہوں نے روکا تھا کہ بجلی کی قیمت کو کم کریں گے، تو وہ ₹8 سے ₹10 کا ریلیف ایکسپیکٹڈ تھا۔ اب یہ دونوں ریلیف ملا کر دیے جا سکتے ہیں یا کیا صورتحال بنے گی؟ کتنا فسکل اسپیس ہے حکومت کے پاس اس وقت؟ ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی دیکھیں، فسکل سپیس تو حکومت کے پاس کم ہے، خاص کر جب آپ IMF کے پروگرام کے انڈر ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سبسڈیز، ٹیکس ایگزامپشنز اور اس طرح کی جو دیگر انسینٹیو سکیمز ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا دور رہنا پڑتا ہے۔ آپ پہ کمپلشن ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سکیمز میں نہیں جا سکتے، لیکن چونکہ آپ کی جو انرجی سائڈ ہے، آپ کا جو پاور سیکٹر ہے، وہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ کے ساتھ اور آپ کی اکانومی کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے، تو آپ کو کسی طریقے سے یہ ویشس سائیکل کو ختم کرنا ہے کہ آپ کی ہائر پرائسز ہیں، اس ہائر پرائسز کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری گرو نہیں کر پاتی، انڈسٹری گرو کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس فسکل کوشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو حکومت اس سینس میں سوچ رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ پاور ٹیرف کو نیچے لائیں تاکہ آپ جو ہے وہ گریڈ کی ڈیمانڈ بڑھا سکیں، انڈسٹریل ڈیمانڈ بڑھا سکیں، انڈسٹری چل سکے، اور شاید IMF کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، لیکن جتنے بھی میئرز کر لیے جائیں وہ شاید جو ہے وہ کم ہوں گے، کیونکہ آپ کے اتنے زیادہ کرونک مسائلز ہیں، اتنے زیادہ اسٹرکچرل مسائلز ہیں، آپ کی جنریشن سائڈ سے لے کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن انیفیشنسیز کو دیکھیں تو شاید اس طرح کے ایڈ ہاک میئرز ایک سیکٹر کا سرپلس دوسرے سیکٹر کے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یوز کرنا شاید یہ کام نہیں کرے گا۔ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ لانگ ٹرم اپروچ کی طرف جانا ہوگا، تو شاید اس کے لیے ایک چیز شاید کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ سبسڈیز کو جو ہے وہ ری اورینٹ کریں، ٹیرف کو ریشنلائز کریں، جو کراس سبسڈائزیشن ہے اس کو ٹھیک کریں، تو اس سے شاید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنے سارے میئرز کو ملا کے بھی جو اس کا امپیکٹ ہوگا کنزیومرز پہ وہ بڑا تھوڑا آئے گا، اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم اپروچ کی ضرورت ہے۔ تو خالد صاحب، یہ جو گریڈ پر سے اس وقت جو لوڈ ہے وہ آف لوڈ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ سولر پر شفٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ جب لوڈ کم ہوتا جائے گا، جب کنزیومرز کی تعداد کم رہ جائے گی تو وہ پورا کا پورا لوڈ اور پورا کا پورا ٹیرف ان پر شفٹ ہو جائے گا، ان کے لیے تو پھر یہ قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اگر اس کا فوری طور پر کوئی حل نہیں نکالا گیا تو۔ یہ ایک نا وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیتھ اسپائرل ہے یہ نا پاکستان کے لیے، کہ لوگ گریڈ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کا گریڈ جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے، اور گریڈ اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ لوگ اسے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کو تھوڑا سا اس طرح سے سوچنا ہے۔ آپ کا جو ٹیرف سٹرکچر ہے نا وہ 1990s میں بنا تھا، اس ٹائم پہ آپ کے پاس بجلی کی قلت تھی اور آپ جو ہے وہ ڈس انسینٹیوائز کرتے تھے کہ لوگ زیادہ کنزیوم کریں، آپ نے ٹیرف جو ہے وہ انکریزنگ بلاک پہ بنایا ہوا تھا، تو اس ٹائم کے ٹیرف کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حکومت کو اس نہج پہ سوچنا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں ان کے لیے بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ کم ہوتا جائے تاکہ آپ گریڈ کی ڈیمانڈ بڑھا سکیں، اور آپ یہ جو ڈسٹریبیوٹر جنریشن ہے یا سولر نیٹ میٹرنگ ہے اس کے ساتھ گریڈ کمپیٹ کر سکے۔ تو اس کے لیے شاید ایک اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں، جو کہ آپ کے ٹوٹل کنزیومرز کا کوئی اراؤنڈ 50% بنتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں، نہ کہ آپ ان کو بلینکٹ سبسڈیز دیں، بے شک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو دیں، لیکن ٹیرف کو ریشنلائز کریں۔ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ والا جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان سے ان کو بجلی دیتے ہیں ₹10 پہ، اور آپ جو ہائی الیکٹریسٹی کنزیومر ہیں ان کو آپ بجلی دیتے ہیں کوئی اراؤنڈ ₹50 پر یونٹ پہ۔ تو اس چیز کو کراس سبسڈائزیشن سمجھ کے تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔